یہ نہ مذہب دیکھ رہے ہیں، نہ فقہ دیکھ رہے ہیں، نہ سیاسی وابستگی دیکھ رہے ہیں، یہ صرف لوٹ رہے ہیں. اور آپ جو صورتحال 2024 میں بن گئی ہے، یہ لوٹ رہے نہیں ہیں، یہ مار بھی رہے ہیں. یہ لوگوں کو سڑکوں پہ مار رہے ہیں، یہ شاہراہوں پہ مار رہے ہیں. اب تو عبادت گاہیں محفوظ نہیں ہے. سوشل میڈیا پہ لوگ پوسٹ کر رہے ہیں تصاویر، ان کی وابستگیاں، ان کے اشکال، سب جانتے ہیں وہ کون ہیں، کون سی زبان بولتے ہیں. جو اسٹریٹ کرائم کی وارداتیں ہو رہی ہیں اس شہر میں، ویسے تو لا اینڈ آرڈر کی جو صورتحال ہے وہ پورے سندھ میں ہی خراب ہے. اگر اسپیسیفکلی اس شہر کی بات کر لی جائے، شہر کراچی کی بات کر لی جائے، تو اس شہر میں کوئی گلی ایسی نہیں ہے، کوئی سڑک ایسی نہیں ہے، کوئی شاہراہ ایسی نہیں ہے کہ جس کو آپ کہہ سکیں کہ یہ محفوظ شاہراہ ہے، اس پہ جو ہے وہ اسٹریٹ کرائم کی واردات نہیں ہوگی. اس پہ جو ہے وہ لا اینڈ آرڈر، امن و امان اور پولیس پیٹرولنگ، یہ سب بڑی زبردست قسم کی رکھی ہوئی ہے سندھ حکومت نے کہ یہاں پر شہری جو ہے وہ بڑے بغیر کسی خوف و خطر کے جو ہے وہ ادھر گھوم سکے. نہیں جی، ایسی صورتحال بالکل بھی نہیں ہے. اگر میں بات کر لوں صرف ان 3 مہینوں کی جو اس سال کے گزرے ہیں، ان 3 مہینوں میں لگ بھگ 59 افراد جو ہے وہ لقمہ اجل بن گئے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پولیس اپنا کام کرنے میں بری طرح ناکام ہو گئی ہے. محکمہ داخلہ سندھ، اس امن و امان کی ذمہ داری ہے ان کے اوپر، وہ یہ اپنا کام پورا کرنے میں بری طرح ناکام ہو گئے. اور اس کا خمیازہ کون بھگت رہا ہے؟ اس شہر کے لوگ بھگت رہے ہیں. اور یہ شہر کوئی عام شہر نہیں ہے، یہ ریونیو انجن آف پاکستان ہے. اور یہاں پر لوگ 59 لوگ لقمہ اجل بن جاتے ہیں. اور جو وزیر موصوف ہیں وہ یہ فرماتے ہیں کہ جی ایم کیو ایم جو ہے واویلا کر رہی ہے، پولیس کا مورال ڈاؤن کر رہی ہے. یہ جو 60 لوگ مرے ہیں ان کی ذرا فیملیوں سے جا کے پوچھیں کہ ان پہ کیا گزر رہی ہے. سینکڑوں کی تعداد میں لوگ جو ہیں یہاں پہ لٹ جاتے ہیں، انجرڈ ہو جاتے ہیں، زخمی ہو جاتے ہیں اسی قسم کی وارداتوں میں، اسٹریٹ کرائم کی وارداتوں میں. لگ بھگ کوئی 100 سے زائد خواتین ہیں عید کی شاپنگ کے دوران جن سے رہزنی کر لی گئی ہے. اور وزیر موصوف فرماتے ہیں کہ جی کراچی والے بڑے خوشحال زندگی گزار رہے ہیں، ایم کیو ایم زبردستی کا واویلا کر رہی ہے. شرم آنی چاہیے ان وزیر کو کس طرح کے بیانات دیتے ہیں. کراچی کی عوام سے ان کو معافی مانگنی چاہیے. ذرا جائے نا وزیر صاحب ان لختے جگر ان لوگوں کے پاس، ان فیملیز کے پاس کہ جن ماؤں سے ان کے بیٹے کو چھین لیا گیا ہے. ان بیویوں کے پاس جائیں جن سے ان کے شوہر کو جب اے ٹی ایم سے پیسے نکلوانے جا رہا تھا تو ڈاکوؤں کی فائرنگ سے وہ شہید ہو جاتا ہے. ذرا جائیں ان کے سامنے اور جا کے بولے کہ کراچی والے بڑے خوشحال زندگی گزار رہے ہیں. زبردستی کا سیاسی اینگل دے دیا جاتا ہے ایسے ایشوز کو جس کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. یہ اسٹریٹ کرائم کا مسئلہ کوئی ایم کیو ایم کا مسئلہ نہیں ہے. اس شہر میں رہنے والے ہر زبان، ہر مسلک، ہر فقہ، ہر سیاسی اور لسانی جتنی اکائیاں ان سب کا مسئلہ ہے. یہ کوئی ایم کیو ایم کا مسئلہ نہیں ہے. اس کو زبردستی اینگلنگ کر دی جاتی ہے جی، اس کو سیاسی پوائنٹ اسکورنگ کے لیے. کیونکہ پولیس کو شاید کہیں نہ کہیں ان کو پروٹیکٹ کرنا ہوتا ہے، کیونکہ پولیس کی کارکردگی آپ لوگوں کے سامنے ہے. صرف 2023 کی میں بات کروں تو کوئی 59 سے زائد کیجولٹیز ہو چکی ہیں اس شہر میں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. 700 سے زائد اس شہر کے شہری زخمی ہو گئے ہیں ڈاکوؤں کی ان ریزنوں کی فائرنگ سے. 400 سے زائد کاریں چوری ہو چکی ہیں. بائکس کی تعداد بتاؤں تو کوئی 15,968. یہ نمبر میرے نہیں ہے، سرکاری نمبر ہے، یہ کوئی گھر سے نمبر نہیں لے کر آئے ہم. ان نمبرز کو اگر ہم بتلاتے ہیں، ان کی پولیس کی جو کارکردگی ہے وہ سامنے رکھتے ہیں تو بولتے ہیں جی پولیس کا مورل ڈاؤن کیا جا رہا ہے، ایم کیو ایم واویلا کر رہی ہے. بھئی آپ کا ہنی مون پیریڈ ختم ہو گیا. اور کون سا ہنی مون پیریڈ؟ پچھلے 15 سالوں سے تو آپ کی حکمرانی ہے اس صوبے میں. 7 مہینے کی انٹرم گورنمنٹ پہ سارا ملبہ ڈال دیا جاتا ہے اور کہہ دیا جاتا ہے اس سے پہلے تو حالات بڑے سازگار تھے. بھئی سن 2022 میں بھی لگ بھگ 28,000 سے زائد اسٹریٹ کرائم کی واردات ہوئی ہیں. آپ بولتے ہیں نہیں جی اس بیچ میں چونکہ انٹرم گورنمنٹ آ گئی تھی تو اس میں حالات کچھ زیادہ خراب ہو گئے، ہم اس کو ٹھیک کریں گے. مذاق لگایا ہوا ہے اس شہر والوں کے ساتھ. اس ساری صورتحال میں یہ جو میں نے آپ کے سامنے بتلائی ہے، مطلب اس شہر کا 59 افراد اس شہر کے لقمہ اجل بنا دیے جاتے ہیں. وہ انجینئرز ہیں، وہ ڈاکٹرز ہیں، وہ آپ صحافی حضرات میں سے لوگ ہیں، وہ عام شہری ہیں. پاک فوج کے میجر کو مار دیا جاتا ہے اس شہر میں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی سوال کرنے والا نہیں ہے. اس کی اگر نشاندہی کرتی ہے ایم کیو ایم پاکستان تو واویلا مچایا جاتا ہے پیپلز پارٹی کے وزراء کی جانب سے. مطلب ان کو معافی مانگنی چاہیے کراچی شہر کی عوام سے. اس ٹائپ کے مذاقہ کے اس قسم کے بیانات دیتے ہیں وہ.
دوسری امپورٹنٹ بات، کچھ اعداد و شمار آپ کے سامنے رکھوں گا کہ یہ جو اسٹریٹ کرائم کی واردات ہو رہی ہیں نا، اس اسٹریٹ کرائم کی واردات کے نمبرز آپ صحافی حضرات کو بھی پتہ ہے، لوگوں کو بھی پتہ ہے، مگر اس کے پیچھے جو میکینزم اختیار کیا جا رہا ہے وہ بڑا ہی الارمنگ ہے۔ وہ آج اس پریس کانفرنس کے توسط سے آپ حضرات اور پھر پورے کراچی والے اس بات کو بھی سمجھیں کہ آن ایوریج اس شہر میں کوئی 1000 سے زائد موبائل چھینے جاتے ہیں۔ دیکھیں، میں ان نمبرز کی بات کر رہا ہوں، میں کوئی ایگزیچوریٹ کر کے نمبرز نہیں بتا رہا ہوں۔ ایک نمبرز تو وہ ہیں کہ جن میں ایف آئی آر آپ کے سامنے موجود ہوتی ہے کہ اس شہر میں اس دن میں اتنی ایف آئی آرز جو ہے وہ رجسٹرڈ ہوئی ہیں۔ اچھا، ایف آئی آرز بھی کون سی ایف آئی آرز ہوتی ہیں کہ وہ ایف آئی آرز وہ کٹتی ہیں جس میں روز نامچے سے لے کر جو شخص افیکٹی ہوتا ہے وہ پرسو کرتا ہے اور ایف آئی آر کٹاتا ہے۔ تھانہ کلچر آپ کے سامنے، ایس ایچ او جو ہے وہ ریلکٹنٹ ہوتے ہیں ایف آئی آر کاٹنے میں، ایم پی ایم این اے کو فون کرنا پڑتا ہے پھر جا کے ایف آئی آر کٹتی ہے۔ تو لگ بھگ اس شہر میں روزانہ کی بنیاد پہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ایف آئی آر تک جاتا ہی نہیں ہے، کیونکہ ان پولیس کو بھگتے گا کون؟ ایف آئی آر کٹوانے جاتے ہیں وہ خود مجرم وہ ایسا فیل کروا دیتی ہے پولیس ان کو اس صوبے کی کہ جیسے وہ خود مجرم ہے۔ 1000 سے زائد موبائل چھینے جاتے ہیں اس شہر میں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ جو نمبرز آپ کو بتانے لگا ہوں وہ بہت ہی حیران کن ہے اور سوچنے کا مقام ہے۔ 1000 سے زائد موبائل چھینتے ہیں اس شہر میں۔ آئی فون یوزر بھی ہیں جو 5 لاکھ کا موبائل استعمال کرتے ہیں، ایک عام اینڈرائڈ فون بھی ہے جو 20,000 روپے اس کی مالیت ہے۔ اگر ہم آن ایوریج لگا لیں تو لگ بھگ 30,000 روپے کا موبائل جو ہے وہ چھین لیا جاتا ہے۔ اگر روزانہ کی بنیاد پہ 1000 موبائل چھینے جا رہے ہیں تو یہ ڈیلی 3 کروڑ روپے کے موبائل ان شہر کراچی والوں سے چھین لیے جاتے ہیں۔ اگر میں مہینے کے اس کے سٹیٹس نکال لوں تو یہ سمپل ملٹیپلیکیشن ہے، 90 کروڑ روپے کے موبائل ان کراچی کے شہریوں سے یہ ریزن، یہ ڈاکو، یہ کرمنل چھین لیتے ہیں۔ اگر میں اسی کو سال پہ کر دوں، 12 سے ملٹیپلائی کر دوں تو یہ لگ بھگ 10 ارب 80 کروڑ روپے کی انڈسٹری بن چکی ہے۔ یہ کوئی ہیپیزڈ وے میں کام نہیں ہو رہا کہ 4 ڈاکو مل کے ایک جگہ پہ کاروائی کرتے ہیں۔ بھئی اب تو موبائل بھی لاک کر دیے جاتے ہیں سی پی ایل سی کی جانب سے، وہ یہاں موبائل چلتے بھی نہیں ہیں۔ یہ 10 ارب 80 کروڑ روپے کی انڈسٹری بن چکی ہے۔ بین الاقوامی ریکٹ اس میں ملوث ہے۔ کراچی سے موبائل چھینتا ہے، وہ کیسے جاتا ہے افغانستان اور پھر افغانستان سے دبئی اور دیگر ممالک میں جاتا ہے۔ یہ ایک انڈسٹری کا رتبہ اختیار کر گئی ہے یہ موبائل چھیننا اس شہر کراچی سے۔ اور لامحالہ طور پہ جب آپ دیکھتے ہیں صورتحال اسٹریٹ کرائم کی کہ یہاں پر پولیس جو ہے وہ کام کرنے میں، لوگوں کو امن دینے میں ناکام ہو چکی ہے، تو لامحالہ طور پہ بیک آف دا مائنڈ ذہن میں یہی آتا ہے کہ کہیں یہ سہولت کاری تو نہیں کر رہی ہے اس انڈسٹری کی۔ یہ سوچنے کا مقام ہے، یہ سوچنے کا مقام ہے کہ اس پوری کاروائی کو جو اسٹریٹ کرائم کی واردات ہوتی ہے اس کو ایک انڈسٹری بنا دی گئی ہے، اس کو ایک انڈسٹری بنا دیا گیا ہے کہ یہاں سے موبائل چھینو، اور یہ پورا اس میں ریکٹ ملوث ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ جو نمبرز آ رہے ہیں وہ بڑے خطرناک آ رہے ہیں۔ ایسے موقعوں پہ، ایسی صورتحال میں، ایسے شہر میں کہ جو آپ کا اکنامک ہب ہے، اس ملک کو 70% سے زائد ریونیو کما کے دیتا ہے۔ اگر میں اس پروونشل ایکسچیکر کی بات کر لوں تو اس میں 95% سے زائد جو ہے ریونیو کما کے دیتا ہے۔ اس شہر کی صورتحال اس نہج پہ پہنچا دی ہے کہ یہاں پہ چوری کرنا بھی جو ہے وہ ایک انڈسٹری کا رتبہ اختیار کر رہا ہے۔ نہیں کرے سوال، نہیں بنے گا سوال حکمرانوں سے، اور سوال کریں تو بولتے ہیں جی سیاسی اینگلنگ کی جا رہی ہے۔ اور بھائی یہ اسٹریٹ کرائم کی واردات صرف ایم کیو والوں کے ساتھ نہیں ہو رہی ہے، یہ نمبر جو میں نے آپ کو بتائے یہ کسی ایم کیو والے کے ساتھ نہیں گزرے، نہیں ہو رہے ہیں۔ یہ واردات یہ نہ مذہب دیکھ رہے ہیں، نہ فقہ دیکھ رہے ہیں، نہ سیاسی وابستگی دیکھ رہے ہیں، یہ صرف لوٹ رہے ہیں۔ اور آپ جو صورتحال 2024 میں بن گئی ہے، یہ لوٹ رہے نہیں ہیں، یہ مار بھی رہے ہیں۔ یہ لوگوں کو سڑکوں پہ مار رہے ہیں، یہ شاہراہوں پہ مار رہے ہیں۔ اب تو عبادت گاہیں محفوظ نہیں ہے۔ آپ ہی میڈیا والوں نے کل پرسوں جو ہے وہ مساجد کی بھی ویڈیو سی سی ٹی وی منظر عام پر آئی ہے کہ مسجد کے امام کو نہیں چھوڑا جا رہا ہے۔ مطلب ہم کوئی بنانا ریپبلک میں رہتے ہیں؟ پہلے ہی اس شہر کو روزگار نہیں ہے، انفراسٹرکچر اس شہر کا تباہ ہے، لوگ پرائیویٹ نوکریاں کرتے ہیں۔ پہلے لوگ اے ٹی ایم سے پیسے نکالتے ہوئے گھبراتے تھے، پریشان ہوتے تھے،
کہ جی پیسے نکالیں گے کہیں ڈاکو پیچھے نہ آ جائے. آج تو ایک ڈیلیوری بوائے بھی پریشان ہے کیونکہ اس کا بھی جو اسمارٹ فون ہے اس کو یہ ڈر لگا رہتا ہے کہ کوئی پیچھے سے ڈاکو میرے پاس نہ آ جائے اور مجھ سے چھین نہ لے. چھیننا تو ایک الگ بات ہے, لوگوں کی جانیں لی جا رہی ہیں اور ان حکمرانوں کو ان کے کانوں پہ جوں نہیں رینگ رہی ہے. یہ ہے وہ الارمنگ صورتحال. یہ نمبرز آپ کے سامنے میں نے رکھ دی ہیں. اور اس شہر میں, اس کراچی شہر میں رہنے والا بچہ جانتا ہے. سوشل میڈیا پہ لوگ پوسٹ کر رہے ہیں تصاویر, ان کی وابستگیاں, ان کے اشکال سب جانتے ہیں وہ کون ہیں, کون سی زبان بولتے ہیں. زیادہ سچ بولا جائے گا تو بول دیا جاتا ہے جی یہ تعصب دکھا رہے ہیں, یہ تعصب دکھا رہے ہیں. بھائی لائیں ان چوروں کو, ڈکیتوں کو جو کراچی والوں کی جانیں لے رہے ہیں, ان کو ایکسپوز کریں. نہیں ہے کوئی میکینزم, نہیں ہے کوئی میکینزم. ایسے موقعوں پہ کہ جب پولیس بری طرح ناکام ہو گئی ہے, وزارت داخلہ کی سیریسنس ان کے بیانات سے نظر آ رہی ہے, تو ایم کیو ایم کے پاس آپشن کیا بچتا ہے؟ بھائی دیکھیں بات اب جو ہے وہ مذمتی بیانات, پریس کانفرنسز, اس سے آگے نکل چکی ہے, اس سے آگے نکل چکی ہے. اسی مدے پہ 2 پریس کانفرنس ایم کیو ایم پاکستان کر چکی ہے. اور ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ شاید سینس پریویل کرے گا, شاید سیریسنس شو ہوگی پولیس کی جانب سے, محکمہ داخلہ کی جانب سے. مگر انفارچونیٹلی بدقسمتی سے یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ ان کے کانوں پہ جوں نہیں رینگ رہی ہے. وہ اس کو بھی ایک سیاسی ایشو بنانا چاہتے ہیں تاکہ اس مسئلے کو ڈائیلوٹ کر دیا جائے. نہیں جی ایم کیو ایم ایسا نہیں ہونے دے گی, ایم کیو ایم اس میں اسپیئر نہیں کرے گی سندھ حکومت کو. سندھ حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے, ان کو کام کرنا ہوگا. اور ہم جو یہ بار بار یہ بات کہہ رہے ہیں وہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک سیاسی مسئلہ نہیں ہے, یہ لوگوں کی جان و مال کا مسئلہ ہے, اس شہر میں رہنے والے تمام لوگوں کا مسئلہ ہے.